محمد کے بعد اور نبی بھیج سکتا ہے، اللہ یہ چاہ نہیں سکتا۔ جب چاہ نہیں سکتا محمد کے بعد اور نبی آنے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، اب میں نے جملہ بولا تھا اللہ ایک صفت دے نہیں سکتا، اب اسی جملے کو تبدیل کر رہا ہوں، اللہ وہ ایک صفت دینا نہیں چاہتا، اللہ وہ ایک صفت دینا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ وہ صفت کون سی ہے؟ آخری بات کر رہا ہوں، 2-4 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں، نماز عصری پڑھنی ہے۔ اللہ وہ ایک صفت دینا نہیں چاہتا، وہ کیڑی صفت ہے؟ آپ ماشاءاللہ نمازیں پڑھتے ہو نا، ٹھیک ہے نا؟ اعتدسا ہو، نماز کے لیے، عبادت کے لیے شرط اول کیا ہے؟ اعتدسا چھوڑو، شرط اول ہے کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جگر گوشہ گزاری زمان۔ افسوس دیکھو، افسوس دیکھو، جاؤ اپنے اوپر افسوس کرنا کہ نمازیں بھی پڑھتے ہو، عبادتیں بھی کرتے ہو، لیکن آپ کو یہ تک نہیں پتا عبادت کے لیے شرط اول ہے کیا؟ کہنے کو کہہ دیں گے جی معبود کی، اللہ اکبر، تو جاؤ ایک بت بناؤ، اس کو معبود کہو۔ عزیزان محترم، خدا کے لیے سوچئے، عبادت کے لیے شرط اول یا معبود ہونے کے لیے شرط اول یہ ہے، معبود وہ ہو سکتا ہے، عبادت صرف اس کی ہو سکتی ہے جو ہمیشہ سے ہو، جو ہمیشہ سے ہو، جو ہمیشہ سے نہیں اس کی عبادت نہیں ہو سکتی، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ اور اس کو جو ہمیشہ سے ہو اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں ازلی، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں ازلی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، اللہ ابدی بھی بنا دیتا ہے، اللہ ابدی بھی بنا دیتا ہے، لیکن ازلی نہیں بناتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معبود کے لیے یہ شرط ہے کہ جو ازلی ہوگا وہ معبود ہوگا۔ اگر آپ سورہ توحید کو دیکھو، خدا کی قسم اس میں سب کچھ اللہ نے بیان کر دیا، آپ کو پتہ چلے گا پوری سورہ توحید اسی ایک لفظ کے گرد گھومتی ہے، اسی ایک لفظ کے۔ بلکہ مجھے تو ایک دفعہ بڑا دکھ ہوا تھا، میں نے ابھی آپ کو کہہ رہا تھا یہ علماء کو زیب نہیں دیتا ادھر ادھر کی باتیں کریں، ٹو دی پوائنٹ بات کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ سورہ توحید کس کو کہتے ہیں؟ سورہ اخلاص کو۔ قل هو اللہ احد۔ اللہ نے پوری توحید ان 4 آیتوں میں بیان کی ہے، اس میں شرک کی تعریف بھی بیان کی ہے، جڑی تسا یاد کی تھی بیٹھے میں نا، وہ اللہ نے نہیں بیان کی، اللہ نے انہی 4 آیتوں کے اندر شرک کی تعریف بھی بیان کر دی۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ کیوں ایک ہے؟ اس لیے ایک ہے کہ صرف وہی واحد ذات ہے جو ازلی ہے، صرف وہی واحد ذات ہے جو ازلی ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ازلی؟ نہیں ہے۔ جب کوئی نہیں ہے تو محبوب ان کو کہہ دیجئے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ میں نے ایک دفعہ ایک مفسر قرآن کو دیکھا، اللہ پر تفسیر بیان کر رہے تھے اور بڑے میٹھے انداز میں پیارے، دیکھو بھائی احباب ذرا سوچئے، ہم پانی پیتے ہیں، ہم کیوں پیتے ہیں؟ ہم اس لیے پیتے ہیں کہ ہمیں پیاس لگتی ہے، ہم پانی کے محتاج ہیں۔ ہم روٹی کھاتے ہیں، کیوں کھاتے ہیں؟ ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم روٹی کے محتاج ہیں۔ اللہ کو پیاس نہیں لگتی، اس لیے اللہ پانی کا محتاج نہیں۔ اللہ کو بھوک نہیں لگتی، اللہ روٹی کا محتاج نہیں۔
ہم کپڑے پہنتے، کیوں کپڑے پہنتے ہیں؟ ہمیں گرمی لگتی ہے، سردی لگتی ہے۔ اللہ کو گرمی نہیں لگتی، اللہ کو سردی نہیں لگتی۔ کھوتی دے پترا، یہ بچوں والی باتیں بتا رہا ہے، ایمان سے کہہ رہا ہوں یہ بچوں والی باتیں ہیں۔ میری ایونٹ ڈوتری نواسی کو ڈوتری کا دیا، 1.5 سال دی عمر ہے۔ ایک دہاڑی آگے میرے کو بھجتے آئیے آ کے مجھے گلی میں دیے، نانا ابو نانا ابو۔ میں نے کہا جی بیٹا، نانا ابو ایک بات تو بتائیں۔ 1.5 سال کی بات۔ میں نے کہا کیا بتاؤں؟ نانا ابو یہ بتائیں اللہ کتنا بڑا ہے؟ اللہ کتنا بڑا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تجھے کس نے کہا نانا ابو کے پاس جاؤ؟ کہنے کی میری اماں نے کہا ہے۔ میں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ جڑے والے اپنی دھی کو جواب نہ آوے نا وال پیو دے سر چمبیڑ چھوڑیں دیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا آؤ میں تمہیں بتاؤں اللہ کتنا بڑا ہے۔ کہنے کی ٹھیک ہے نانا ابو بتاؤ۔ میں نے کہا آنکھیں بند کرو۔ میں نے کہا آنکھیں نہیں کھولنا، اس نے آنکھیں بند کرنی۔ میں نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا دیکھو اللہ اتنا بڑا ہے۔ پھر میں نے کہا اللہ اتنا بڑا ہے، اللہ اتنا بڑا ہے، اللہ اتنا بڑا ہے۔ پھر اس کے ہاتھوں کو لے گیا، اللہ اتنا بڑا ہے۔ پھر میں نے ہاتھ چھوڑ دی، میں نے کہا اس سے بھی بڑا ہے، اس سے بھی بڑا ہے، اس سے بھی بڑا ہے، وہ سب سے بڑا ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ اللہ دیکھ رہی نا کہ ہاں نانا ابو۔ میں نے کہا کتنا بڑا ہے؟ نانا ابو بہت بڑا ہے۔ میں نے کہا آنکھیں کھولو، آنکھوں کھولی۔ میں نے کہا کتنا بڑا ہے؟ کہنے کہ نانا ابو اتنا بڑا ہے مجھے نظر ہی نہیں آیا۔ اتنا بڑا ہے مجھے نظر ہی نہیں آیا۔ اور میں نے قرآن کی آیت کی تفسیر کر دی۔ اللہ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ ارے میں اتنا بڑا ہوں ساری دنیا کی آنکھیں مل جائیں مجھے نہیں دیکھ سکتی۔ سبحان اللہ۔ خدا کے لیے بچوں جیسی باتیں نہ بتاؤ، ٹو دا پوائنٹ لوگوں کو بتاؤ۔ اللہ کیوں بے نیاز ہے؟ اللہ اس لیے بے نیاز ہے جب کچھ بھی نہیں تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا تو ایمان سے بتاؤ کون تھا؟ اللہ۔ جب کچھ بھی نہیں تھا اور وہ تھا تو وہ پھر کون ہوا؟ وہ ازلی ہوا یہ نہیں ہوا؟ وہ ازلی ہوا نا۔ اللہ کیوں بے نیاز ہے؟ اس لیے بے نیاز ہے کہ وہ ازلی ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس نے کسی سے جنم نہیں لیا۔ کیوں نہیں جنم لیا؟ اس لیے کہ اگر جنم لیتا تو اس سے پہلے بھی کوئی ہوتا، اس سے پہلے بھی کوئی ہوتا، تو اس سے پہلے تو کوئی ہے نہیں، وہی ازلی ہے۔ اس لیے اس نے جنم نہیں لیا نہ جنم دیا۔ کیوں جنم نہیں دیا؟ اگر جنم دیتا اور اس کا ہوتا بیٹا تو الولد لسر ابی ہے، بیٹا باپ کا عکس ہوتا ہے، تو باپ تو تھا ازلی، تو بیٹا بھی ہوتا ازلی، تو بیٹا تو ازلی ہو نہیں سکتا۔ جب ازلی ہو نہیں سکتا تو یاد رکھنا نہ اس نے کسی سے جنم لیا نہ جنم دیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عزیزان محترم یہ شرک کی تعریف بھی بیان کی۔ اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ اور بھی رازق ہیں، تیری ماں بھی رازق ہے، تیرا باپ بھی رازق ہے، ایک دکاندار کے لیے گاہک بھی رازق ہے، لیکن یاد رکھنا اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ وہ ہے جو ازلی ہے۔ اللہ اکبر۔ جو ازلی ہو اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم اب جو میں نے تقریر کے شروع میں جو ایک جملہ بولا تھا کہ ہم محمد کا میلاد کیوں مناتے ہیں، ہم محمد کا میلاد کیوں مناتے ہیں، تو صرف اس لیے مناتے ہیں، یاد رکھنا کہ محمد ازلی نہیں ہے، محمد پیدا ہوا ہے، محمد پیدا ہوئے ہیں، محمد ازلی نہیں ہے۔ ازلی کون ہے؟ ازلی اللہ ہے۔ اللہ پر محمد کی پیدائش ہوئی ہے۔ ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہیں تم عیسائی نہ بن جانا۔ حضرت عیسیٰ کی طاقتوں کو دیکھا تھا تو
تو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا تھا. کہیں تم محمد کی طاقتوں کو دیکھ کے محمد کو اللہ کا بیٹا نہ بنانا, اللہ کا بھائی نہ بنانا, بلکہ یاد رکھنا محمد ازلی نہیں ہے, محمد کی پیدائش ہوئی ہے. جس کی پیدائش ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بس